اللہ رب العزت کے دوست بنو، اس کے اللہ رب العزت کے دوستوں کے دوست بنو، یہی ہے نا. اور اللہ رب العزت کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے سچے غلام بنو، عاشق بنو. اور دوسرا، آپ کے اندر جو دین ہے وہ آپ کی عادت بن جائے، دین آپ کی عادت بن جائے، عبادت آپ کی عادت بن جائے، اچھے اخلاق آپ کی عادت بن جائے، اچھی سیرت آپ کی عادت بن جائے، رات کو تہجد گزاری آپ کی، باوضو رہنا آپ کی، طہارت اور پاکیزگی کے ساتھ رہنا، ٹھیک ہے، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، بدگمانی، اوکے، کسی کی تعریف کرنا عادت، اور کسی کی بد تعریفی کرنا، کسی اچھے اخلاق اور برے اخلاق، اچھا مسلمان بننا، والدین کا ادب کرنا، بزرگوں کا ادب کرنا، اساتذہ کا ادب کرنا، چھوٹوں سے محبت کرنا، لوگوں سے نفرت کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، نماز چھوڑنا اور نماز نہ چھوڑنا، وضو کرنا اور وضو بھول جانا. بات یہ ہے کہ جب یہ عبادت، یہ نیکی، یہ طہارت آپ کی عادت بن جائے، آپ سمجھ لیں اب گاڑی چلی ہے، اب سفر شروع ہوا ہے. تو آپ نے اس کو اپنے اوپر بوجھ بنا کر عبادت کرنی ہے یا خوشی سے کرنی؟ اگر بوجھ سمجھیں گے تو اللہ رب العزت بھی آپ کے لیے بوجھ بنا دے گا، اگر خوشی سے کریں گے اللہ رب العزت آسان کر دے گا. حضور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا معروف جو واقعہ ہے وہ آپ نے سنا ہوا ہے نا، کہ جب آپ کی والدہ وہ چاہتی تھیں کہ نماز آپ کی عادت بن جائے، تو وہ روزانہ جب آپ نماز کے وقت، چھوٹی عمر میں، آپ کی عمر میں، تو آپ فرماتی بیٹے نماز پڑھا کرو، اللہ تمہیں شکر دے گا. اور آپ کے مصلے کے نیچے وہ شکر رکھ دیتی تھی، خود مصلے کے نیچے شکر رکھ دیتی تھی. اور جب آپ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے اور مصلی ہٹاتے تو نیچے شکر مل جاتی، اور آپ خوش ہوتے کہ مولا تو نے مجھے شکر دی. ایک دن آپ کی والدہ بیمار ہو گئی. جب بیمار ہو گئیں تو آپ کو پریشانی لاحق رہی کہ مولا کرم فرما دے، آج میں شکر نہیں رکھ سکی، لاج رکھ لے، کیونکہ میں نے تو تیرے سپرد کر دیا اپنے فرید الدین کو. پھر جب وہ نماز پڑھ کے واپس آئے تو آپ پوچھنے لگی بیٹے نماز پڑھی تھی، بیٹے شکر ملی تھی؟ فرمایا کہ جی اماں جی شکر ملی تھی. شکر تھی. اسی وقت آنکھوں سے آنسو آ گئے. اس نے کہا مولا تو نے کرم کر دیا، آج میں نہ رکھ سکی تو تو نے شکر رکھ دی. اس کا مطلب کہ جب بندہ آپ کی عمر میں عادت بن جائے، محبت، خدا سے محبت اگر عادت بن جائے تو سمجھ لیں اللہ رب العزت بھی آپ سے اسی طرح محبت کرتا ہے. اگر آپ بن دیکھ کے محبت کرتے ہیں وہ بھی بن گنے محبت کرتا ہے. آپ جتنی محبت کریں گے، من احب لقاءہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ رب العزت سے ملاقات کی محبت کرتا ہے تو اللہ رب العزت بھی اس سے ملاقات کرنے کی محبت کرتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں خدا سے ملاقات ہو جائے تو خدا بھی چاہتا ہے کہ میرا بندہ آئے اور میری ملاقات ہو جائے. اگر آپ انتظار میں رہتے ہیں خدا بھی انتظار میں رہتا ہے. آپ ایک قدم خدا کی طرف چلتے ہیں اللہ کی طرف، اللہ رب العزت 10 قدم چل کے آتا. آپ ایک ہاتھ کی مانند چلتے ہیں، اللہ پورا بازو کی مانند آپ کی طرف چل کے آتا. حدیث قدسی ہے. اور آپ 10 قدم اٹھاتے ہیں، وہ کئی قدم اٹھا کے پہلے آپ کو خود اپنی محبت کا اظہار فرماتا ہے. اس لیے جتنی محبت کریں گے اتنی محبت ملے گی. اس عمر میں عبادت کریں گے تو پھر عبادت جب آپ کی عادت بن جائے گی تو جب نہیں کریں گے تو ایسے محسوس ہوگا جیسے کوئی میڈیسن نہیں دی. آپ یوز ٹو ہو جائیں گے. اور جس دن نہیں کریں گے اس دن جسم تڑپے گا
بے چینی ہوگی, سکون نہیں آئے گا. جس دن آپ کی فجر کی نماز, آپ کی نمازوں میں سے کوئی نماز قضا ہونی چاہیے, نماز آپ کی عادت ہو جائے. نماز چھوڑتے تو نہیں ہیں آپ, آئندہ کے بعد چھوڑیں گے؟ کوئی قضا ہوگی انشاءاللہ تعالی. اللہ آپ کو توفیق دے کہ نماز قضا نہ ہو. اور بڑوں کا ادب نہیں چھوڑنا, بزرگوں کا ادب نہیں چھوڑنا, قرآن مجید کی تلاوت نہیں چھوڑنی, آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام نہیں چھوڑنا, نعت شریف پڑھنا نہیں چھوڑنا, احادیث مبارکہ کو یاد کرنا چھوڑنا نہیں. علم سیکھتے رہیں اور علم سے محبت کریں, کتابوں سے محبت کریں. جو یہاں عادت پیدا ہوئی ہے یہ عادت قائم رہنی چاہیے. جو یہاں سے سیکھ کر گئے ہیں وہ قائم و دائم رہنا چاہیے. یہ آپ کے ملٹی وائٹامنز ہو گئے, یہ آپ کی میڈیسن ہو گئی, یہ آپ کی خوراک ہو گئی, یہ آپ کی غذا ہو گئی, یہ آپ کی عادت اور طبیعت کا حصہ ہو گئی. اب رات آپ نے بیڈ پر نہیں جانا. کیا رات کو اس وقت تک بیڈ پہ نہیں جانا, پہلے گنے کہ میری صبح سے شام تک 5 نمازیں پوری ہیں, کیا میں نے استغفار کی تسبیح پڑھی ہے, کیا میں نے درود و سلام کی, درود شریف کی تسبیح پڑھی ہے, کیا میں نے اللہ اللہ کیا ہے, کیا باوضو تھا, کیا میں نے کسی سے زیادتی تو نہیں کی, کسی کو سختی سے میں نے والدین سے بات تو نہیں کی, اگر کی ہے تو پہلے معافی مانگ کر آئیں پھر بیٹھ پہ آئیں, ٹھیک ہو گیا. میں نے کسی دوست کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی, کسی کی کوئی چیز تو نہیں اٹھائی, اگر کی ہے تو اگلے دن واپس کر کے آئیں. یہ عادت بن جائے. جب حضور کی نعتیں پڑھیں گے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے رہیں گے, جتنی محبت کریں گے انشاءاللہ تعالی ایک دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ضرور نصیب ہو. اب آپ وعدہ کرتے ہیں کہ جو یہاں سے سیکھ کر جا رہے ہیں اس پہ عمل نہیں کریں گے؟ کریں گے. کیوں کریں گے؟ اللہ کا بندہ بننا ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بننا ہے.